ناظرین، ہارر پوڈ کاسٹ کے نئے ایپیسوڈ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہم اپنے مہمان سے ایک نیا واقعہ سنیں گے جس کے وہ چشمدید گواہ ہیں۔ ملتے ہیں آج کے مہمان جناب نظیف احمد اظہری صاحب سے۔ نظیف احمد صاحب، آپ کا اپنے اس ہارر پوڈ کاسٹ میں استقبال کرتا ہوں۔ مجھے خوشی ہے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ یہاں آئے۔ آپ جس واقعے کے چشمدید گواہ ہیں، ہمارے ناظرین کو وہ واقعہ سنائیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یاد کیا۔ یہ یقیناً میری جو ہے خوش نصیبی ہے، لیکن جس واقعے کی آپ ایک طریقے سے تقاضا فرما رہے ہیں، یہ واقعہ دراصل جسے کہہ لیجئے کہ جس کو بیان کرنا اور اس کو ریپیٹ کرنا، دوبارہ سے اس کو یاد کرنا، یہ میرے لیے ذاتی طور پر بہت ہی خوفناک اور کافی جو ہے دہشت ناک ہے۔ میں یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ زندگی کی اس طرح کی یادیں ہوتی ہیں، کچھ اس طرح کی سچائیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو انسان نہیں چاہتا کہ اس کو بار بار دہرایا جائے، کیونکہ اس سے کچھ دہشت اور کچھ ڈر جڑا ہوا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس واقعے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ واقعہ میری زندگی کا سب سے زیادہ خوفناک واقعہ ہے۔ ایسا واقعہ ہے، آپ یقین جانیں عبدالرحمن بھائی، کہ اگر اس کا تصور اور خیال بھی اگر کبھی جو ہے نیند میں یا اٹھتے بیٹھتے کبھی آ گیا تو تھوڑی دیر کے لیے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ جو ہے کبھی رات میں سوتے ہوئے وہ منظر یاد آئے تو نیند غائب ہو گئی عبدالرحمن بھائی۔ یہ صورتحال ہے اس واقعے کی۔ تو یہ میں پہلے آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ایک تو یہ حقیقی واقعہ ہے اور میں اس کی تمام گھٹناؤں کا، واقعات کا، واردات کا چشمدید ایک طریقے سے گواہ ہوں واقعے کی۔ لیکن جب مقصد یہاں پر بیٹھنے کا وہ واقعہ سنانا ہی ہے تو وہ سنانا بھی ضروری ہے۔ تو واقعے کے اندر جو اصل کہہ لیجیے کہ جو واقعے کا سبب بنے، جو شخصیت ہے، وہ ایک مولانا عبد الماجد صاحب ہوا کرتے تھے، بہرائچی۔ میں سن 2008 یا 9 کی تقریباً بات ہے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ میں اس وقت عربی ہفتم میں پڑھا کرتا تھا، تو ان سے شناسائی تھی، ان سے آنا جانا تھا۔ وہ یہ سمجھیے کہ ایک بہت ہی معروف اور مشہور ماہر عملیات تھے۔ میں نے جس ملاقات کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے ان سے میری جتنی بھی ملاقاتیں ہوئیں، ان ملاقاتوں میں اس طرح کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ ان سے جو بھی ملاقات ہوئیں وہ سب تنہائی میں ہوئیں۔ کوئی ان کا مریض، کوئی ان کا کوئی روحانی مریض اس طرح کا میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں اور میرے ایک ساتھی ہیں بھائی صلاح الدین، تو ہم دونوں ان کے ہاں موجود تھے، چائے وغیرہ پی جا رہی تھی۔ اچانک ان کے فون پر جو ہے گھنٹی بجتی ہے، اور واقعے کو بالکل شروع سے اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کیونکہ تاکہ انسان پورا ایک اندازہ لگا لے کہ کس طرح یہ ہمارا اس جگہ پر پہنچنا ہوا، اس ہیبت ناک جگہ پر، اور اس جو ہے دہشت ناک واقعے سے جو ہمارا آمنا سامنا ہوا۔ تو ان کے موبائل پر جو ہے گھنٹی بجتی ہے، اور وہ جو میں نے سنا، ادھر سے کوئی کیا بول رہا ہے وہ مجھے نہیں معلوم، ظاہر سی بات آپ جو وہ بول رہے ہیں وہ سنیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج ممکن نہیں ہے، میں کل کوشش کروں گا، اور آج میں آ نہیں پاؤں گا، کل میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں آنے کی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے کہ نہیں ہو پائے گا، نہیں ہو پائے گا، آپ یقین کیجئے، میری بات مانیے۔ لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جو سامنے جو بات کر رہا ہے، جس سے وہ فون پر بات کر رہے ہیں، وہ مسلسل اصرار کر رہا ہے ان سے کہ آپ آئیں۔ تو بالآخر انہوں نے مجبوراً یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، جب اتنی ہی ایمرجنسی ہے یا اتنا ہی کوئی ضروری معاملہ ہے تو میں آج ہی آتا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ساتھی مل جائے تاکہ مجھے آنے میں آسانی ہو۔ خیر میں وہیں بیٹھا ہوا تھا، اور یہ کہہ لیجیے کہ میری بدقسمتی تھی کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، واقعہ ہے یہ دیوبند کا ہی؟ جی، دیوبند کا ہی واقعہ ہے۔ دیوبند میں مقیم تھے، دارالعلوم سے فارغ تھے، وہ دیوبند میں ہی مقیم تھے، بہرائچ کے رہنے والے بہرائچ کے تھے، جس طرح بہت سارے لوگ یہاں آباد ہیں باہر کے رہنے والے۔ بالکل۔ تو یہ میری جو ہے بدقسمتی تھی کہ اس مجلس میں موجود تھا جہاں یہ کال آئی ان کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ نظیف اٹھو، چلتے ہیں ہم لوگ، اور ایک جگہ ضروری جانا ہے، غازی آباد تک جانا ہے، آنا ہے، کار سے چلنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خیر انہوں نے کار بلوا لی، میں بھی خالی تھا، میں نے کہا چلتے ہیں۔ تو جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے معذرت کر لی، وہ چلے گئے، میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ اب بظاہر میرا تصور یہی تھا کہ کوئی بیمار ہے، مریض ہے، تو عمومی طور پر جو صورتحال ہوتی ہے وہی ہوگی،
وہ جائیں گے اور جو ہے اپنا اس کو جو بھی دم کریں گے، ہاں دم کریں گے، دعا تعویذ دیں گے اور آ جائیں گے. یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہاں پر اتنا کچھ گھٹے گا، اس طرح کی کوئی سوچ پہلے سے ذہن میں نہیں تھی. تو عبد الرحمن بھائی چل دیے خیر اللہ کا نام لے کر کار میں بیٹھے اور چلے. میرے خیال سے 2.5 سے 3 گھنٹے لگے ہوں گے. ہم جو ہے اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گئے جہاں ہمیں جانا تھا. پہنچنے کے بعد ہم لوگ، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا گاڑی سے اترنے کے بعد، اور گاڑی ہم نے پارکنگ میں لگا کے ڈرائیور وہیں چھوڑ دیا اور میں اور وہ دونوں ساتھ میں چل دیے. تو انہوں نے پہلے اشارہ کر دیا کہ اس گھر میں ہمیں جانا ہے. انہوں نے میرا ہاتھ اس طریقے سے پکڑا ہوا تھا، نارمل جیسے ساتھ چلتے ہیں. جی جی ایسے ہی ہاتھ پکڑا ہوا تھا. جیسے ہی مکان کے نزدیک پہنچے ہیں عبد الرحمن بھائی، اتنی زور سے انہوں نے میرا ہاتھ دبایا، اتنی زور سے ہاتھ دبایا، یہ سمجھیے کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی. تو جس سے مجھے احساس ہوا کہ جو نارملی جس طرح ہاتھ پکڑا جاتا ہے وہ والی گرفت نہیں ہے، بلکہ گرفت تھوڑی سی زیادہ مضبوط ہے. جیسے کہ جس شخص نے گرفت کی ہے وہ کسی تکلیف میں خود مبتلا ہے، اسی وجہ سے وہ اتنی شدت سے دبا رہا ہے. تو بہت زور سے میرا ہاتھ دبایا. تو میرے سامنے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا کہ یہ وجہ ہے. تو انہوں نے ہاتھ کو دبایا تو مجھے تھوڑا عجیب سا محسوس ہوا. میں نے زیادہ توجہ نہیں دی اور تھوڑی دیر وہ کھڑے ہو گئے، کچھ سوچتے رہے اور پھر آگے بڑھے. جیسے ہی انہوں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا ہے اور زور سے ہاتھ دبایا میرا، اور میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے. اور اس وقت تھوڑی سی انہوں نے آنکھیں بند کری اور کچھ پڑھنے لگ گئے. تو جب 2 بار یہ واقعہ پیش آیا تو میں نے کہا کہ مولانا کچھ بتائیے کیا معاملہ ہے، اب اس طرح کیوں ہاتھ دبا رہے ہیں، کہ آپ کو کچھ تکلیف ہے، کچھ معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس جگہ ہم آئے ہیں یہاں پر جنوں کا بسیرا ہے اس گھر پہ جی، اور یہاں کوئی زیادہ ہی کوئی عجیب و غریب قسم کا جن ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ایسی جگہوں پر میرا جانا ہوتا ہے تو وہاں ایک عجیب سی بو سی آتی ہے، خوشبو آتی ہے، اس سے محسوس ہوتا ہے. اور کہتے ہیں مجھے یہاں ایک لہر سی محسوس ہوئی ایک دم سے، اور وہ متواتر وہ خوشبو آ رہی ہے، اور وہ مجھے جو ہے ایک طریقے سے بہت ہی عجیب محسوس ہوا. تو میں نے کہا بھائی یہ عامل آدمی ہے، ہم تو ایک عام انسان ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جو بھی معاملہ ہے. میں نے یقین کیا ان کی بات پہ اور ہم دروازے پہ دستک دی. وہ جو مریض جو تھی وہ ایک خاتون تھی. اب وہ شادی شدہ تھی یا غیر شادی شدہ نہیں کہہ سکتا، لیکن 24 سے 25 سال کی ان کی عمر رہی ہوگی جو میرا اندازہ ہے. تو جو صاحب معاملہ تھی، جو مریض تھی، ان کے والد اور اس کا ایک بھائی، یہ 2 لوگ دروازے پر ہمارا استقبال کرتے ہیں. ہم اندر پہنچتے ہیں، چائے وغیرہ سامنے آتی ہے، اور ایک برآمدہ سا تھا اس میں ہم بیٹھے تھے، اور ایک دروازہ بند تھا اور 2 دروازے کھلے ہوئے تھے. مطلب 2 کمروں کے دروازے؟ جی 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 جہاں بیٹھے تھے وہاں سے کئی کمروں کا راستہ تھا. تو 2 دروازے تو کھلے ہوئے تھے، ایک دروازہ بند تھا. ہم نے چائے کا کپ اٹھایا تھا عبد الرحمن بھائی، دھڑ 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 دروازے پر جو ہے دستک دی جا رہی ہے اندر سے. جی مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو. اس طرح کی شدید بہت ہی خوفناک آوازیں، اور دروازہ جو ہے دھڑ دھڑ دھڑ. میں گھبرا گیا عبد الرحمن بھائی. میں نے کہا کہ بھائی یہ تو کوئی تگڑا سین ہے. میں تو چائے کا کپ دیا رکھ. اب میری گھبراہٹ مت پوچھیے عبد الرحمن بھائی کیا حال تھا. میں نے کہا بھائی غلط آ گئے تم. میں نے جو ہے بہت ہی سوالیہ نظروں سے اب مولانا کی طرف دیکھا. میں نے کہا کہ مولانا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے. کہنے لگے کہ آپ گھبرائیں نہیں، سب کچھ انڈر کنٹرول ہے، ہم دیکھ لیں گے. بہرحال میں نے ہمت سی انہوں نے بندھائی تھوڑی سی، میں بیٹھ گیا. چائے ختم ہوئی جناب، اور وہ سلسلہ نہیں رکا. وہ دھڑ 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 دروازہ بج رہا ہے محترم، وہ دروازہ پیٹتی مستقل دروازہ بج رہا ہے، اور خوفناک آوازیں کہ مجھے نکالو، مجھے نکالو، اور میں یہ کر دوں گا اور فلاں کر دوں گا. نسوانی بھی آواز محسوس ہو رہی ہے، اور لگ رہا ہے کہ کوئی مرد بھی بول رہا ہے. جیسے 2 آوازیں ایک ساتھ آ رہی ہوں، اس طرح کی آوازیں آ رہی. مطلب ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ کوئی ایک شخص بول رہا ہے. تو مستقل یہ کام ہوتا رہا. خیر انہوں نے کیا آپس میں مشورہ کیا. میرا تو ذہن اس وقت بالکل ہی یہ سمجھیے کہ میں 50% جو ہے حواس باختہ ہو چکا تھا، معاف ہو چکا تھا جی. تو انہوں نے کیا گفتگو کی. بہرحال انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، کہا کہ چلو دیکھتے ہیں. اب میں تو ان کے تعاون کے لیے، ان کی مدد کے لیے گیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے جو ان کا حکم تھا وہ مجھے کرنا تھا. تو میں اٹھا.
دروازہ انہوں نے باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی اس میں، جیسے ہی انہوں نے اسی لیے پیٹ رہے تھے اندر سے، جی باہر سے بنتا. دروازہ جیسے کھولا ہے عبد الرحمان بھائی، تو جو منظر ہوا وہ عجیب و غریب. دروازہ کھلا ہے تو ایک جیسے کوئی آندھی سی آئی ہو، مطلب ہمارے کپڑے اور دھول مٹی عجیب و غریب ایک ہوا سی لگی، بہت تیز تھپیڑا ہوا کا جسے کہنا چاہیے، کمرے میں سے نکلا، کمرے کے اندر سے. اور سامنے جو ہے وہ خوفناک منظر، جو اس پورے واقعے کا جو کہہ لیجئے کہ ایک جو خلاصہ اصل جو ہے وہ خاتون وہ بیٹھی ہوئی، اور ان کی شکل عبد الرحمان بھائی دکھائی نہیں دے رہی، ان کے بالوں میں ایسی چھپی ہوئی تھی، ڈھکی ہوئی. تو بال بکھرا رکھے تھے، بال آگے کو پڑے ہوئے تھے، کچھ سینے پہ پڑے تھے، اور بالکل ایسا کہہ لیجئے کہ بہت ہی ڈراؤنا منظر. یعنی کہ آپ اگر تنہائی میں دیکھ لیں عبد الرحمان بھائی تو آپ قادر نہیں ہیں، آپ بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے اگر آپ بھاگ سکیں گے، ورنہ کمزور دل کا انسان ایسا منظر نہیں دیکھ سکتا. جتنی خوفناک وہ تصویر تھی ان کی، جیسی وہ لگ رہی تھی. تو وہ تو جو ہوا کا جھونکا سا آیا، میں نے سوچا بھائی کیا پتا باہر آندھی چل رہی ہو، اندر کھڑکی ہو. اندر گھس کے دیکھا کوئی وہاں کھڑکی بھی نہیں ہے. اب وہ ہوا کہاں سے آئی، یہ سوچ سوچ کے میں گھبرا رہا ہوں. کمرے کے اندر سے اتنی ہوا، اب نہ وہاں رکنے کی طبیعت کرے اور جانے کے لیے سوچوں تو پھر وہ ساتھ میں مولانا. تو ایسی کشمکش میں مبتلا ہوا. میں نے کہا کہ عجیب معاملہ ہے اور یہ ضرور کوئی بڑا معاملہ ہے. اتنا مجھے اندازہ وہاں پر ہو گیا. خیر انہوں نے وہاں بٹھا لیا مجھے. وہ لڑکی کسی طور پر بھی ان کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں تھی. اس کے اندر پتہ نہیں کیا چل رہا تھا. جیسے ہی ہم لوگوں کو دیکھا وہ جو ہے ایک دم سے بیڈ سے اتری اور ایک کونے میں جا کر کے لگ گئی اور اس طرح کھڑی ہو گئی سیدھی. بڑا خوفناک منظر. اب مجھے اور جو اس کا بھائی تھا اس کو انہوں نے کہا کہ آپ جا کے اس کے ہاتھ پکڑ لو. انہیں شاید ہاتھ پکڑ کے کچھ چیک کرنا رہتا ہو، کچھ پڑھنا رہتا ہو. تو ہم دونوں گئے اور ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آئے. ڈر تو لگ رہا تھا اور بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا. جیسے ہی ہاتھ کو پکڑنے کی کوشش کی ہے تو اس نے ہاتھ تو کیا پکڑتی ہمارا یا ہم اس کا کیا ہاتھ پکڑتے، اس نے پکڑے ہم دونوں کے گریبان اور ایسے زور سے یوں دے کے مارا کہ وہ ادھر جا کے دیوار میں لگا، میں ادھر صوفے پہ گرا. دونوں کو ایک ساتھ اتنی طاقت سے. جی عبد الرحمان بھائی ہم تو لگ گئے ٹھکانے، میں بھی اور وہ لڑکا بھی. میں اپنا صوفے پہ اپنا سکون سے بیٹھ گیا. میں نے کہا میرے بس کا کچھ نہیں ہے. اب مولانا کھڑے ہوتے ہیں. مولانا کھڑے ہی ہو رہے تھے، یہ سمجھیے کہ 2-3 میٹر کا فاصلہ ہوگا اس دیوار کے کونے میں اور جہاں مولانا بیٹھے تھے. مولانا اٹھے ہیں اور وہ ان کے سامنے کھڑی ہے. 1 سیکنڈ میں آنن فانن پتہ ہی نہیں چلا، چلتے ہوئے دیکھا ہی نہیں میں نے اسے، بس یوں آ گئی ایک دم سے. ادھر دکھ رہی تھی کہ پھر ایک دم فوراً اس کے بعد جو ہے وہ مولانا کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. یہ منظر دیکھ کر کے مولانا کی بھی حالت خراب. میں مولانا کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں تو وہ بھی جو ہے حواس باختہ. اب آگے وہ کچھ کرتے اس سے پہلے اس نے جو ہے اپنے ایک ہاتھ سے جو بیڈ پڑا تھا وہ پورا کا پورا بیڈ یوں ہاتھ سے اس طریقے سے اٹھا دیا اوپر، اور اٹھا کے بالکل اوپر، ایسا لگ رہا تھا کہ چھت میں لگ جائے گا. میں دیکھ کے حیران. میں تو جلدی سے صوفے سے اٹھا، جا کے دروازے کے پاس جا کے سب سے پہلے میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یہ بیڈ ہی ہمارے اوپر نہ آگے گرے. تو جہاں سے اس نے اٹھایا تھا پھر اوپر سے اس نے ویسے ہی وہیں چھوڑ دیا دھڑام سے. اب سوچیں آپ کس طرح کی اس میں طاقت تھی اور یہ کیا طاقت تھی اس کے اندر کی جو یہ سب کروا رہی تھی. خیر یہ سب منظر دیکھنے کے بعد بھی مولانا نے ہمت نہیں ہاری اور وہ اپنی پڑھائی کرتے رہے. تھوڑی دیر میں جو ہے وہ بیڈ پر لیٹ گئی. مولانا پڑھائی کرتے رہے اور اس پر دم کرتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد عبد الرحمان بھائی عجیب و غریب منظر، لیٹی بالکل سیدھی لیٹی ہوئی تھی. وہ پڑھائی کرتے رہے بالکل سیدھی کی سیدھی 3-4 فٹ جو ہے اوپر کو ایک دم اچھلی، بالکل ہوا میں معلق بالکل اسی شیپ میں، جس شیپ میں لیٹتے ہیں اسی شیپ میں جو کہ تو اوپر اٹھ گئی. اور یہ سمجھیے کہ 5 سے 6 سیکنڈ وہ اس جگہ پہ رہی. اچھی طریقے سے ہم نے نوٹس کیا، دیکھا، اور پھر دھڑام سے نیچے بیڈ پہ. یہ منظر پہلی بار دیکھا تھا ان آنکھوں نے اور آخری بار. دیکھ کے ہماری حالت خراب. اور پھر مولانا پڑھائی کرتے رہے. پھر ایسا محسوس ہوا کہ اس کے بعد بالکل خاموشی ہو گئی، بالکل سناٹا، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے.
تو ایسا محسوس ہوا کہ جو چیز اس کے اندر تھی وہ نکل کر باہر چلی گئی. اب تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ باہر آ گئے. ہم لوگوں نے پھر چائے وغیرہ پی اور بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ اب اس کی طبیعت بہتر ہے. وہ اسی حالت میں ہے جس حالت میں وہ پہلے تھی, مطلب وہ اپنی پرانی حالت میں وہ لوٹ آئی ہے, نارمل. چلیے میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ بھائی چلو ہماری بھی جان چھوٹی اور کام بھی ہو گیا. تو خیر انہوں نے کافی اصرار کیا کہ آج یہاں رک جائیں. میں نے مولانا سے ہاتھ جوڑ لیے, میں نے کہا یہاں تو نہیں رکنا ہے. صحیح بات ہے جی, ہم ہوٹل میں رہ لیں گے یا ہم گاڑی میں سو لیں گے, یہاں نہیں رہیں گے. میں نے مولانا سے کہا کہ یہاں نہیں رہنا, جلدی لے کے نکل لیا میں یہاں سے. تو مولانا کہا ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں بھائی, ہم یہاں نہیں رک سکتے, ہمیں نکلنا ہے, صبح دیوبند پہنچنا ہے. خیر ہم کسی طریقے سے جلدی سے گاڑی میں بیٹھے اور نکلے. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہاں سے جان بچی, ورنہ آج کئی واقعات لگاتار اس طرح کے پیش آئے کہ کہیں بھی کچھ ہو سکتا تھا. ہارٹ فیل بھی ہو سکتا تھا دہشت سے. جی بالکل. ابھی واقعہ عبد الرحمان بھائی ختم نہیں ہوا ہے. یہ ہم لوگ وہاں سے نکل گئے ہیں, 15-20 منٹ جو ہے کار چلی ہوگی. میں وہاں سے استنجا کر کے چلا ہوں اور یہاں ابھی راستے میں اتنی تیز مجھے پیشاب, اتنی تیز تقاضا استنجا کا کہ میں پریشان. میں نے ڈرائیور سے کہا کہ بھائی کوئی پیٹرول پمپ ہو تو روکو, کوئی پیٹرول پمپ نہ آئے. تو بالآخر میں نے کہا کہ بھائی جہاں بھی ہو روک دو بس گاڑی. اچھا, مطلب اتنی تیز تھا کہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے, برداشت نہیں ہو رہا تھا, روکا نہیں جا رہا تھا. ایسا کبھی ہوا نہیں. ایک عادت ہے کہ بھائی سفر میں استنجا وغیرہ کی ضرورت پڑتی نہیں ہے, جہاں بیٹھے وہاں سے فارغ ہو کر بیٹھے اور جہاں اترنا تھا وہاں فارغ ہوئے. درمیان میں اس طرح کی کوئی کبھی عادت ہوئی نہیں کرنے کی. اور اتنے معمولی سفر میں 2-2.5 گھنٹے کا کوئی لمبا سفر نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو جناب میں نے ایک جگہ گاڑی رکوا لی, لائٹ تھی وہاں پر, دونوں طرف کھیت وغیرہ تھے, ایک سائڈ میں مٹی وٹی سی کچھ پڑی تھی, تو ادھر ہی سائڈ میں میں نے گاڑی رکوا لی. تو گاڑی رکوا کے میں نے پانی کی بوتل لی اور گیا استنجا کرنے کے لیے. عبد الرحمان بھائی میں استنجا کر ہی رہا ہوں, میرے پیچھے سے جو ہے ڈرائیور صاحب بھی آئے. اچھا, وہ بھی استنجا کرنے کے لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب ذہن میں آپ کے کیا ہے کہ بھائی وہ آ گئے نکل کے باہر, میں بھی آ گیا باہر نکل کے. گاڑی میں کون بچا؟ مولانا. گاڑی میں مولانا ہے. آپ کے ذہن میں ہے کیونکہ میں باہر کسے دیکھ رہا ہوں؟ میں ڈرائیور صاحب کو دیکھ رہا ہوں اور میں موجود ہوں. ڈرائیور میں گاڑی کے اندر صرف جو ہے مولانا بیٹھے ہوئے ہیں. عبد الرحمان بھائی میں ابھی گاڑی کی طرف مڑا نہیں ہوں, فارغ ہو گیا. جی وہ فارغ ہی ہوا ہوں. اچانک ایسی زبردست دھماکے کی آواز, ایسی جیسے کوئی چیز بلاسٹ ہوئی ہو, دھڑام, بہت تیز. وہ کیوں؟ اب میں بالکل پریشان ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ جیسے ہی مڑ کے دیکھتا ہوں ہماری گاڑی پر یہ سمجھیے کہ ایک ٹرک نے ایسی ٹکر ماری تھی کہ وہ جس جگہ پر تھی اس جگہ سے کئی قلع بازیاں کھا کر کے وہ ڈیوائیڈر کی دوسری طرف چلی گئی تھی, رانگ سائڈ. جی. اب یہ واقعہ دیکھ کے اب میں سوچ رہا ہوں کہ ہم یہاں ہیں, اندر مولانا ہے. یہ سوچ کر کے مجھے مولانا تو ختم. اور ذہن میں پھر وہی اس کی بات کہ وہ کہہ رہی تھی کہ جو ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, اگر تو نے مجھے اس کے جسم سے نکال دیا تو تیری موت پکی ہے, تجھے میں ضرور مار دوں گا. اوہو, تو ایکسیڈنٹ وہ سب جن نے کرا تھا. بس یہ سوال ذہن میں تھا. اب میں سوچوں کہ میں یہاں سے بھاگوں تو یہ تو خیر قرین قیاس تھا کہ بھئی ڈر کے مارے آدمی کیا کرے, لیکن اخلاقی فریضہ, ایک شخص میرے ساتھ آیا اس کو چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں میں؟ بلکہ وہ تمہارے ساتھ کیا ہے, تم اس کے ساتھ گئے. جی, تو میں جو ہے میں نے سوچا کہ چل کے دیکھیں. وہاں پر کوئی آدمی نہیں آیا اب تک جس جگہ ایکسیڈنٹ ہوا. ٹرک جو ہے وہ دوسری جانب میں جا کر کسی پیڑ وغیرہ سے ٹکرا گیا اور میری کسی چیز پہ توجہ نہیں. بس میرے ذہن میں وہی جملہ دہرا رہا اس کا کہ تو نے اگر مجھے باہر نکال دیا کہ تجھے مار دوں گا. تو امام صاحب کے پاس گئے, پھر دیکھا کیا ہوا ان کا. اب میں بڑھا آگے تو دیکھتا ہوں کہ گاڑی جو ہے وہ اس طرح پلٹی ہوئی, یہ گاڑی کی شے ہے اس طرح پڑی ہوئی ہے اور مولانا جو ہے وہ خون میں لت پت ہے اور گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑی مشکل سے ہم نے وہاں لوگوں کو رکوایا اور جو ہے گاڑی کو سیدھی کروایا, مولانا کو نکالا. مولانا کی باڈی میں معلوم یہ ہوا بعد میں جب ہاسپٹل وغیرہ لے گئے, کئی جگہ فریکچر تھے ان کی ہڈیوں میں. جان بچ گئی الحمدللہ. لیکن یہ واقعہ ایسا تھا کہ اس کے بعد میں نے توبہ کر لی کہ کسی عامل, کسی تانترک, کسی کے ساتھ کہیں نہیں جانا ہے اور اس طرح کے خطرے
فری کے ہمیں مول نہیں لینے. یعنی کہ اس میں یہ بھی ہے کہ مارنے والے سے بڑا بچانے والا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو بچانے کا فیصلہ کر لیا بالکل یہ اس کا بہت بڑا پیغام ہے. اس میں ایک تو ان لوگوں کے لیے بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی مخلوق کوئی نہیں ہے, انہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو پیدا کیا ہے ایسے ہی جن بھی اللہ کی مخلوق ہے اس کے وجود کو ماننا چاہیے, اور ان میں جو برا ارادہ رکھتے ہیں ان کے شر سے محفوظ رہنے کی انسان کو دعا مانگنی چاہیے. یقیناً بڑا دہشت انگیز واقعہ تھا, اور صحیح فیصلہ کیا بھائی اب کسی کے ساتھ مت جانا کبھی. تو ناظرین, یہ تھے ہمارے آج کے مہمان. یقیناً آپ کو ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئی کہانی کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.